بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ایک بہت ہی بھولی بسری ہوئی سی اداکارہ کا ذکر میں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا اس کا احوال۔ مایا دیوی کون تھی؟ نئی نسل تو کیا، میرے جیسے لوگ بھی اکثر فلموں کے رسیا ان کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ ایک کردار تھا فلموں کا جو آیا اور چلا گیا، وہ کہاں دفن ہے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن مایا دیوی سے جڑی ہوئی ایک ممتا، جی ہاں ممتا، وہ جذبہ ہے جو ضروری نہیں کہ پیدا کرنے والی ماں کے دل میں ہو۔ یہ اتنا خوبصورت جذبہ ہے کہ یہ باپ کے دل میں بھی ہوتا ہے، بھائی کے دل میں بھی ہوتا ہے، بہن کے دل میں بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت جذبہ ہے، اسی کو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے آپ مکمل دیکھیں گے، ویڈیو اسکپ مت کیجیے۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرا یہ چینل ہے جھوک تماشا۔ مایا دیوی کب پیدا ہوئی اس کے بارے میں فلمی تاریخ خاموش ہے۔ ان کو پہلی فلم ملی تھی دیوداس 1928 میں۔ دیوداس ایک کریکٹر تھا ایک ناول کا، جس کو لکھا تھا بنگالی مصنف شرت چندرا نے۔ اس پہ بہت ساری فلمیں بنی ہیں۔ غموں اور آس تو ہے نہیں، یاسیت اور حسرتوں میں ڈوبا ہوا یہ ناول بہت زیادہ مقبول ہوا تھا، بہت زیادہ زبانوں میں اس کی اشاعت ہوئی، اور انڈیا میں اس پر 5-6 بلکہ اس سے بھی زیادہ فلمیں بھی بنی، اور 3 فلمیں تو پاکستان میں بھی بن چکی ہیں۔ پہلی فلم جو انڈیا میں بنی 1928 میں بنی تھی، جس میں آئی تھیں مایا دیوی، ان کا تعارف ہوا تھا۔ خاموش فلم تھی، اس میں آواز نہیں تھی، صرف اشاروں سے ہی کردار اپنا مدعا بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد 1936 میں دیوداس بنی، جس میں کے ایل سہگل نے دیوداس کا کریکٹر کیا۔ 1955 میں دلیپ کمار نے یہ کردار ادا کیا، اور 2001 میں شاہ رخ خان نے کیا، اور پاکستان میں بھی حبیب یہ کریکٹر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور غیر معروف سے ایک اداکار تھے، انہوں نے یہ کریکٹر ادا کیا تھا۔ اس کی پیروڈی بھی بنی تھی، جس میں غالباً وہ گھٹیا اداکار ہے ناصر چنوٹی۔ اس پہ بھی میں ولاگ کروں گا، ہوش گوئی پھیلانے میں، جس نے اپنا مین کریکٹر ادا کیا اور جس کو آفتاب اقبال اپنے سر پر بٹھا تھا۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے۔ مایا دیوی نے انڈیا کی بہت ساری فلموں میں کام کیا، جس میں اکثر اس میں ہیروئن آئی تھی، حالانکہ ان کا چہرہ کوئی اتنا جاذب نظر نہیں تھا، لیکن چونکہ اس وقت خواتین فلموں میں بہت کم آتی تھی، لہذا مایا دیوی چھا گئیں۔ ان کی اداکاری بھی بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان چلی آئیں۔ انڈیا میں انہوں نے ایک معروف فلمی شاعر تنویر نقوی سے شادی کی تھی، لیکن وہ چل نہ سکی اور ان میں علیحدگی ہو گئی۔ تنویر نقوی بھی پاکستان چلے آئے، مایا دیوی بھی پاکستان آ گئیں، لیکن الگ الگ ٹرینوں میں شاید یہ آئے تھے، کیونکہ راستے جو جدا ہو چکے تھے۔ یہاں 1948 میں ایک کامیاب فلم پھیرے سے انہوں نے اپنے دوبارہ اداکاری کا آغاز کیا۔ کافی کامیاب فلم تھی۔ اس کے بعد ان کو فلمیں ملتی چلی گئی۔ ان کی دیگر فلموں میں برصغیر پاک و ہند میں، مطلب جب انہوں نے فلمیں شروع کی تو دیوداس کے بعد پھر بولتی فلموں کا آغاز ہوا۔ کچھ اور بھی انہوں نے خاموش فلموں میں کام کیا تھا۔ بولتی ہوئی فلموں میں ان کو جو فلم ملی پکار، بھروسہ، مالا، لالا جی اور درجنوں فلمیں ہیں۔ پھر یہ پاکستان چلی آئیں۔ یہاں جیسے کہ میں نے کہا کہ پھیرے میں ان کو ایک اچھا کردار ملا تھا، اس کے بعد یہ ضرورت بن گئی فلموں کی، کریکٹر رول میں آنا شروع ہوئی، ماں بنی، بہن بنی، جملے چبا چبا کر بولتی تھی۔ اگر آپ پہچاننا چاہیں، میں نے ان کی تصویر ویڈیو کی شکل میں آپ کو دکھا دی ہے۔ پاکستان میں انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا، جن میں بے قرار، الف لیلہ، ہم دونوں اور درجنوں فلمیں ہیں۔ ان کی آخری فلم 1966 میں آئی تھی، جس کا نام تھا بھریا میلہ۔ اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا۔ علی سفیان آفاقی لکھتے ہیں اپنی فلمی الف لیلہ میں کہ ایک نوجوان نے مجھے خط لکھا، جس میں اس نے مایا دیوی کا ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اداکار بننے کے لیے لاہور آیا، اور لاہور میں مجھے رہائش کی ضرورت تھی۔ ایورنیو اسٹوڈیو کے پاس ایک علاقہ تھا جہاں
مختلف اداکار ٹھہرا کرتے تھے جو ابھی کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہوئے تھے، ان کی اکثریت تھی، کریکٹر رول کرنے والے تھے، ایکسٹرا بھی تھے۔ لہذا مجھے بھی اسی بستی میں ہی ٹھکانہ نظر آیا۔ جب میں بستی میں پہنچا تو ایک کمرہ خالی تو تھا، لیکن ساتھ والے کمرے میں مایا دیوی ٹھہری ہوئی تھی، اکیلی تھی، ان کا کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی اولاد ان کی کوئی ہوئی نہیں تھی، ماں باپ نہ جانے ان کے بچپن میں شاید گزر گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، بہت اکیلی خاتون تھیں، اپنے کام سے کام رکھتی تھیں، اسٹوڈیو سے گھر، گھر سے اسٹوڈیو، ان کو گاڑی لینے آتی تھی اور گاڑی ہی چھوڑ جاتی تھی۔ اس کوارٹر میں ایک کمرہ میرے ذمے، میرے حصے میں آیا، لہٰذا میں نے رہائش اختیار کر لی۔ واجبی سی بات ہوتی تھی ہمارے درمیان۔ میں بھی اپنی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے، اپنے آپ کو فلموں میں دیکھنے کے لیے اسٹوڈیو جاتا تھا، وہاں بھی الیکس سلیکٹ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا۔ وہ لکھتے ہیں نوجوان علی صفی آفاقی کو کہ میں بیمار پڑ گیا اور مجھے شدید بخار ہو گیا۔ مایا دیوی کو جب پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں تو انہوں نے تمام اپنی مصروفیات، گھریلو مصروفیات ترک کر دی، میرے لیے جو پرہیزی کھانا تھا وہ بنایا، میرا سر دباتی رہیں اور ساری رات میرے سرانے بیٹھ کر گیلے پانی کی پٹیاں میرے سر پر رکھتی رہیں۔ اگلے روز مجھے کچھ آرام تھا، لیکن بخار ابھی تک برقرار تھا۔ ان کو گاڑی لینے آئی شوٹنگ کے لیے، تو مایا دیوی نے ڈرائیور سے کہا کہ میری طرف سے پروڈیوسر کو معذرت کر دیں، میرا بیٹا بیمار ہے، میں آج نہیں آ سکتی۔ یہ ہے وہ ممتا جو شاید آج کل سگی ماؤں میں بھی نہیں ہے۔ بہت سے اداکار ہم نے دیکھے ہیں بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے باپ کے مرنے کا فون آیا لیکن میں شوٹنگ میں مصروف تھا، اس کو وہ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن مایا دیوی نے ممتا دکھا دی، نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی پوسٹ کرنی تھی انہوں نے، نہ کوئی ریاکاری کرنی تھی، ایک سچا اور پرخلوص جذبہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ شاید انہوں نے اپنی اس ممتا کو چھپا رکھا تھا جو آنے والی اولاد کے لیے اس کے دل میں کہیں چھپی ہوئی تھی۔ کون کرتا ہے ایسا؟ کم از کم غیر تو نہیں کرتے۔ لیکن مایا دیوی نے بتا دیا کہ ممتا صرف سگی ماں میں نہیں ہوتی، وہ منہ بولی ماں میں بھی ہو سکتی ہے، بہن میں بھی ہو سکتی ہے، بھائی میں بھی، دوست میں بھی اور غیر میں بھی۔ تو یہ تھا احوال مایا دیوی سے جڑا ہوا تھا۔ 1966 میں ان کی آخری فلم آئی بھریا میلہ، میں نے دیکھی ہے، بہت خوبصورت فلم ہے، آپ بھی دیکھیے کبھی موقع ملے تو۔ اور اگلے سال مایا دیوی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں انتقال کر گئیں۔ حسب معمول وہی سرد میری تھی کہ ان کے جنازے میں فلم دنیا کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ کہاں دفن ہے مایا دیوی کچھ معلوم نہیں، ہوگی میانی صاحب کے قبرستان میں یا کسی اور قبرستان میں، لیکن بڑے بڑے اداکاروں کے، ہدایتکاروں کی قبروں پر کوئی نہیں جاتا تو ان کی قبر کے نشان بھی مٹ گئے ہوں گے۔ ہم نے مٹی سے ہی اپنا وجود پایا ہے اور مٹی میں ہی ہم نے دوبارہ واپس جانا ہے۔ اپنی اس اصلیت کو کبھی نہ بھولیں دوستوں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔